السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 101 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک القریٰ، یہ بستیاں ہیں، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، من انبائہا ان کی کچھ خبریں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءتہم آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ، فما کانوا تو نہ ہوئے وہ، لیؤمنو اس لائق کے ایمان لاتے، بما ساتھ اس پر جسے کذبوا وہ جھٹلا چکے تھے، من قبل اس سے پہلے، کذالک اسی طرح یطبع مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالی علی قلوب الکافرین کفر کرنے والوں کے دلوں پر۔ بینات ان سے مراد وہ دلائل و براہین اور معجزات دونوں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے جب تک ہم نے حجت تمام نہیں کر دی، ہم نے انہیں ہلاک نہیں کیا، کیونکہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک ہم رسول نہیں بھیج دیتے عذاب نازل نہیں کرتے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یوم میثاق کو جب ان سے عہد لیا گیا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان لانے والے نہ تھے، اس لیے جب ان کے پاس رسول آئے تو اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ایمان نہیں لائے، کیونکہ ان کی تقدیر میں ہی ایمان نہیں تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا تھا، جس کو حدیث میں فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ صحیح بخاری تفسیر سورہ اللیل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب پیغمبر ان کے پاس آئے تو وہ اس وجہ سے ان پر ایمان نہیں لائے کہ وہ اس سے قبل حق کی تکذیب کر چکے تھے، گویا ابتداً جس چیز کی وہ تکذیب کر چکے تھے یہی گناہ ان کے عدم ایمان کا سبب بن گیا اور ایمان لانے کی توفیق ان سے سلب کر لی گئی۔ اسی کو اگلے جملے میں مہر لگانے سے تعبیر کیا گیا ہے، وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَتُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہیں کیا معلوم یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں بھی آ جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر ایمان نہ لائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب علیہ السلام کے قصے سنائے اور بتایا کہ اس نے اپنے دشمنوں کو کس طرح ہلاک کیا اور اپنے مومن بندوں کو کس طرح نجات عطا فرمائی،
کافروں کے تمام ہیلے بہانے کس طرح ختم کر دیے تھے، کیونکہ اس نے اپنے رسولوں کی زبانی دلائل کے ساتھ حق کو واضح طور پر بیان کر دیا تھا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ یہ سب اس لیے ہے کہ آپ کی قوم عبرت حاصل کرے اور ایمان لے آئے، اور اس لیے تاکہ آپ کو تسلی ہو کہ مشرکین کی جانب سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ آپ ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ گزشتہ زمانوں کے دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی ایسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حق کی تکذیب ان قوموں کا شیوا بن گیا تھا، اور جب انبیاء کرام نے حق کی تصدیق کے لیے دلائل و براہین پیش کیے تو وہ تکذیب حق میں تیز رفتار ہو گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یعنی ایسی نشانیاں جو ان کی خبروں کی صداقت کی دلیل تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، سورہ بنی اسرائیل میں، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجیں۔ اور فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم تجھے بیان کرتے ہیں، ان میں سے کچھ کھڑی ہیں اور کچھ کٹ چکی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، پھر ان کے وہ معبودان ان کے کچھ کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے۔ جب تیرے رب کا حکم آ گیا اور انہوں نے ہلاک کرنے کے سوا انہیں کچھ زیادہ نہ پایا۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، یعنی رسول ان کے پاس جس چیز کو لے کر آئے وہ اسے ماننے والے نہیں تھے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ حق کی انہوں نے اسی وقت تکذیب کر دی تھی جب پہلی مرتبہ ان کے پاس آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، سورۃ الانعام میں، اور تمہیں کیا چیز معلوم کرواتی ہے کہ بے شک وہ جب آئیں گی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسے وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے۔ آیت نمبر 102۔ وَمَا وَجَدْنَا، اور نہیں ہم نے پایا، لِأَكْثَرِهِمْ ان کے اکثر کے لیے، من عہدٍ کوئی عہد کا پاس، وَإِن وَجَدْنَا، اور بلا شبہ ہم نے پایا، أَكْثَرَهُمْ ان کے اکثر کو، لا فاسقین البتہ نافرمان فاسق ہی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان میں سے اکثر کو بد کردار اور اطاعت و فرما برداری سے خارج ہی پایا۔ یہاں عہد سے مراد وہ عہد ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا۔ وہ ابھی پشتوں ہی میں تھے کہ ان سے یہ عہد لیا کہ وہ ان کا رب اور مالک ہے، اور اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو اس کا انہوں نے اقرار اور عہد و پیمان کیا تھا، مگر پھر خود ہی اس کی انہوں نے مخالفت بھی کی۔
اسے پسے پشت پھینک دیا اور کسی دلیل اور حجت اور عقل و شریعت کی تائید کے بغیر اللہ تعالیٰ کے سوا معبودان باطلہ کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ خود فطرت سلیمہ ہی اس کے خلاف ہے۔ اول سے آخر تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی اس سے منع فرمایا، جیسا کہ سیدنا ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو دین اسلام پر پیدا کیا تھا، مگر شیطانوں نے ان کے پاس آ کر انہیں دین اسلام سے بہکا دیا اور ان کے لیے وہ چیزیں حرام قرار دے دیں جو میں نے ان کے لیے حلال قرار دی تھی۔ مسلم کتاب کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے، بعد ازاں اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ مسلم اور بخاری کتاب کی روایت ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔